الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وقال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے. حکیم کا معنی ہے حکمت والے. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے مختلف انداز سے حکمت کا معنی سمجھایا اور بتایا ہے. حکمت ایسی بات، ایسا کام جس سے مقصد حاصل ہو جائے، نقصان کسی اعتبار سے نہ ہو، ایک موٹا مطلب ہے. ورنہ حکمت کے مختلف معنی ہیں، اور اللہ حکیم ہے. اللہ کی حکمت کیا ہے ہمارے بندوں کے سمجھ سے باہر ہے. اللہ حکیم ہے. بہت پہلے وانیم باڑی کے ایک حکیم صاحب ایک دعوت میں ان کے ساتھ کھانے کا موقع ہوا تو کھا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت آپ حکیم صاحب ہیں؟ تو انہوں نے لطیفے کے طور پر کہا یاسین والقرآن الحکیم، میں حکیم نہیں ہوں، اللہ حکیم ہے. حکیم اللہ کی ذات ہے. اس کی حکمت بندے کو سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. اگر بندہ اللہ کی حکمت کو سمجھ کر ہی کوئی حکم پر عمل کرے، پھر تو کوئی حکم سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. اور اللہ کی حکمتیں اللہ نے بعض موقعوں پر خود بتا دیا کہ بھئی اس کی یہ حکمت ہے، اس کی یہ حکمت ہے. جو حکمت اللہ نے بیان کر دیا، ذکر کر دیا، اس حکمت کو سمجھنے کے لیے ہی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو جو حکمت اللہ نے بیان نہیں کیا ہے اس کو انسان کیسے سمجھے گا؟ اسی لیے آج کی میری یہ باتیں جو تمہیدی طور پر ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا. اسی لیے آج کے
ایجوکیشن طبقہ، اس میں سے کچھ لوگ اسلامی تعلیمات کو ہضم نہیں کرتے، اسلام کے جو احکام ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیا لاجک ہے، اس میں کیا فائدے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے لوگ خود جو کلمہ پڑے ہوئے ہیں اسلام کے متعلق اعتراضات کرتے ہیں اور اسلام سے متعلق سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات ضروری اور لازم ہے کہ وہ اسلام کے ہر حکم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خود اسلام کی خوبی کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، پھر دیکھیے ہر حکم کے اندر کیسا نکھار پیدا ہوتا ہے، آدمی کتنی بشاشت سے ان احکامات پر عمل کر سکتا ہے۔ جب تک جس کو عربی میں کہتے ہیں شرح صدر، جس کو ہم اپنی اردو میں اپنی زبان میں کہیں گے تو تسلی، جب تک آدمی کو اللہ کے اور اسلام کے تعلیمات احکامات پر تسلی نہیں ہو جائے گی، پھر آدمی ان تعلیمات پر شوق سے دل لگا کر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ آج حالات ایسے ہی کچھ ہو رہے ہیں۔ میں نے خطبے کے اندر 3 الگ الگ سورتوں کی 3 آیتوں کا حصہ پڑھ کر سنایا ہے۔ اللہ حکیم ہے، اپنی حکمت سے جس طریقے سے بندوں کا فائدہ ہوتا ہے ترتیب وار احکامات نازل فرماتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کے آنے سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت سے پہلے جو عرب کا ماحول تھا، دور تھا، زمانہ تھا، تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ کٹر قسم کے لوگ ہو چکے تھے، جہالت کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ ایسے دور میں ان کے پاس ایک اور عادت تھی، عمل تھا، وہ عادت تھی شراب نوشی کی۔ ان کے پاس جس کے گھر میں سب سے زیادہ پرانی شراب ہوتی وہ سب سے زیادہ معاشرے کے اندر باعزت سمجھا جاتا تھا، وہ سب سے زیادہ بڑا آدمی شمار کیا جاتا تھا جس کے پاس سب سے زیادہ پرانی شراب ہوتی تھی۔ لوگ شراب کے عادی تھے۔ اسلام نمودار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے حضرات صحابہ جو اسلام قبول کر چکے تھے ان کے دل میں ایک وسوسہ پیدا فرمایا۔ اس وسوسے کو ہم سوال کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایک سوال پیدا کرا دیا، کھڑا کرا دیا کہ آپ وقت کے نبی، اللہ کے لاڈلے نبی سے سوال کرو۔ چنانچہ چند صحابہ حضور کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے سوال کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جوڑ کر آپ سے سٹا یعنی جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ 2 چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں یہ آپ کے ماننے والے، کہ شراب اس کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، اس کا کیا حکم ہے، اور ساتھ ساتھ جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ شراب کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں تو لفظ شراب عام ہے، ہر نشہ آور چیز کو شراب کہتے ہیں۔
آرنج جوس، مینگو جوس، فروٹس کے جتنے جوس ہیں، چھوٹا سا چھوٹا بچہ سے لے کر بڑا سے بڑا آدمی تک کوئی اس کو شراب نہیں کہے گا، اس کو شربت کہے گا اور نام سے یاد کرے گا. لیکن کیوں؟ معلوم ہے کہ اس کے پینے کے بعد آدمی ڈاواں ڈول نہیں ہوتا ہے، آدمی کے مزاج میں فرق نہیں پڑتا ہے، آدمی اپنی پہلی والی حالت میں رہتا ہے. تو شراب اردو میں عام ہے. عربی کے لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو ابھی جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی اس میں جو فرمایا یسألونک عن الخمر، خمر، خا میم را، خمر کس کو کہتے ہیں؟ انگور سے جس کو پکایا جائے، جوش دیا جائے، یہاں تک کہ اس کے اوپر جھانک آ جائے، کف آ جائے، اور پھر اس کو چند دن چھوڑ دیا جائے، تو اس کے بعد جب اس کو پیا جاتا ہے تو اس میں نشہ آتا ہے. انگور سے بننے والے شراب کو، جس کو انگوری شراب کہتے ہیں، یہی خالص شراب ہے. اس کا ایک قطرہ حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، کپڑے میں بدن میں لگ جائے تو نجس ہے، خریدنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، اس کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے دکان کو بتانا حرام ہے، زبان سے کہنا کہ فلاں دکان میں یہ چیز ملتی ہے یہ حرام ہے. ساری چیزیں شراب سے متعلق یہ احکامات. شراب کے انگور کے علاوہ کھجور سے بھی شراب بنتی ہے. ہمارے ملک میں آلو سے اور کیلے سے اور دیگر فروٹ سے بنتے ہیں. اگر شراب پینے والے شراب کیسی بنتی ہے اپنی آنکھوں سے جا کر اگر دیکھ لیں گے، واقعی توبہ تلا کر لیں گے، ہاتھ نہیں لگائیں گے، منہ نہیں لگائیں گے. شراب کب بنتی ہے؟ اس میں سے کیڑے نکلنے لگیں. جی تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، جب کیڑے نکلنے لگتے ہیں تو پھر اس کو فلٹر کیا جاتا ہے، اس کے بعد مختلف بوتلوں میں مختلف چیزوں میں اس کو جو ہے شائع کیا جاتا ہے، اس کو بیچا جاتا ہے. تو ایک تو ہے شراب، دوسرا ہے جوا، اس کو اردو میں سٹا بھی کہتے ہیں، انگریزی میں جو نام یاد ہے اس کو ہم سمجھ لیں. جوا فرمایا اس میں عرب کے اندر بہت پیش تھے لوگ. اگر نفع ہو جائے تو خوب مال ہاتھ کو آ جائے اور نقصان ہو جائے تو پوری جائیداد ہاتھ سے چلے جائیں. یہ جوئے کا اس وقت کا عالم تھا. تو ایک طرف شراب ہے، ایک طرف جوا ہے. عرب کے عام لوگ اس کے عادی تھے اور ایسے عادی تھے کہ ان کو ان چیزوں سے چھڑانا، باز رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا. جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر بیڑی سگریٹ پینے والوں کو کہیں کہ چھوڑ دو تو یہ جتنا مشکل ہو رہا ہے، تقریباً ایسے ہی شراب اور جوئے کا معاملہ تھا. یہ صحابہ اللہ نے ان کو چنا، ان کے دل میں دماغ میں یہ سوال کھڑا کیا اور حضور کی خدمت میں پہنچا دیا کہ یہ صحابہ آپ سے پوچھ رہے ہیں. یہ صحابہ اللہ نے ان کو واسطہ اور ذریعہ بنایا قیامت تک کی انسانیت کے لیے ان چیزوں کا جواب دینے کے لیے. چنانچہ اللہ تعالی نے، چونکہ ابھی عرب کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ رائج ہیں، عادت ہیں، تو ایک دم اس کو نہیں روکا جا سکتا ہے، تو اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے پہلے نمبر پر یہ حکم دیا، قل فیہما اسم کبیر. اے نبی آپ ان سوال کرنے والوں سے یہ جواب کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے.
اللہ جس کے بارے میں بڑا کہہ دے پھر اس کے بڑا ہونے میں کیا شک و شبہ رہ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اسم کبیر، یہ بڑا گناہ ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہاں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے ایک دم یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ بس گناہ کا کام ہے، اس کو مت چھوؤ، ہاتھ مت لگاؤ، یہ مت کرو، کیونکہ ابھی وہ عادی ہیں اور لوگ اس کے اتنے عادی ہیں کہ اس کو ایک دم سے وہ چھوڑ نہیں سکتے، تو اللہ نے کہا کہ اس میں نفع بھی ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، نفع کیا ہے؟ ظاہری اعتبار سے آدمی پی لیتا ہے تو نشہ چڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ اگر اسے کوئی تکلیف ہے تو بھول جائے گا، اس لیے کہ یادداشت میں فرق پڑ جائے گا، وہ سو جائے گا تو تھوڑی بہت اس کو راحت مل جائے گی۔ اور سٹا جوا جیت ہو گئی تو کثیر مال ہاتھ میں آ جاتا، یہ تھوڑا بہت نفع ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، تھوڑا سا نفع ہے، لیکن آگے سن لو، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ نے یہ پیغام پہنچایا کہ نبی آپ کہہ دیجئے ہے تو نفع، لیکن اس کا جو گناہ ہے، اس کا جو نقصان ہے، نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ نفع تو کم ہے لیکن گناہ اور نقصان بہت زیادہ ہیں۔ تو اب صحابہ کے دل میں یہ بات بٹھائی کہ بھئی اس میں فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، تو اب تھوڑا سا ان کو سمجھ میں آیا کہ ایک چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، ایک چیز ہم کر رہے ہیں، نفع تو کم ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، تو عقل مند آدمی ایسی چیزوں پر غور کرتا ہے کہ بھئی جس میں نقصان زیادہ ہو وہ اپنے سر کیوں لے لیں ہم۔ ایک تجارت آدمی کرتا ہے اور اس کو تجارت کرنے والے تجربہ کار لوگ کہہ دیں کہ بھئی یہ تمہاری جو تجارت ہے نفع تو ہوگا لیکن نقصان زیادہ ہوگا، تو ہم یہ سوچیں، یہ طے کریں کہ وہ عقل مند اگر ہے تو اس تجارت کو آگے بڑھائے گا یا وہیں سے سٹاپ کر دے گا۔ اس لیے کہ جب معلوم ہو رہا ہے کہ نفع کم نقصان زیادہ ہے تو کون اس سے آگے بڑھے گا؟ تو اب صحابہ کے دلوں میں تھوڑی سی شراب کے بارے میں بات آ گئی کہ بھئی یہ اس درجے کی چیز نہیں ہے جس درجے کو ہم اس کو لگا رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عصر کے بعد ایک عصرانہ کی مجلس ہوئی، کچھ لوگ صحابہ، اور اس میں کھلائی پلائی، کچھ کھائے پیے، ساتھ میں شراب کی بھی پارٹی ہوئی۔ اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت، اذان ہو گئی، نماز کا وقت آ گیا، تو اب کسی نے امامت کی۔ اب وہ اتفاق سے سورہ کافرون پہلی رکعت میں پڑھا رہے ہیں۔ اب سورہ کافرون ہر آدمی جانتا ہے اس میں توحید کا مضمون ہے اور کفر سے، شرک سے پناہ چاہی گئی ہے۔ فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اب اس میں آپ غور کریں گے تو حرف نفی لا بار بار آیا ہے، لا اعبد لا اعبد لا اعبد۔ اب وہ جو نماز پڑھا رہے تھے، نشہ، شراب کی حالت میں، نشہ کی حالت میں تھے، تو جہاں جہاں لا تھا اس کو نکال دیا۔ لا اعبد کا معنی ہے میں عبادت نہیں کروں گا ان لوگوں کی جن کی کافر تم عبادت کرتے ہو، اور تم لوگ اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ اس سورت کا ترجمہ اور مختصر مطلب ہے۔ اب لا لا نکال دیا جائے
تو میں عبادت کرتا ہوں ان لوگوں کی جن کی کافر تم عبادت کرتے ہو. بالکل الٹا ہو گیا. توحید کے بجائے شرک ہو گیا، کفر ہو گیا. آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. سن لو، اب اگر تم نماز کی حالت میں پہنچ رہے ہو تو نماز کی حالت میں تمہاری حالت نشے والی حالت نہیں چلے گی. تو اب صحابہ اب نماز کی وقت میں نہیں پینا ہے تو پہلے سے آدمی ہوش میں رہنا چاہیے. تو پہلے سے اس طرح سے اللہ نے حکمت کو اپنایا. تو پھر دوسرے نمبر پر نمازوں کے اوقات میں پابندی لگائی. پھر اس کے بعد جب دیکھا ماحول بن رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، نفع نقصان کا اندازہ لگا رہے ہیں، تو پھر اللہ نے آیت کریمہ ایک طویل سورہ مائدہ کی آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب سن لو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اب اللہ نے کئی چیزوں کو جوڑ کر بتایا کہ جو تم نے شراب کے بارے میں سوال کیا، تم نے جوا اور سٹا کے بارے میں سوال کیا، تم نے تیر اندازوں کے ذریعے سے فیصلہ کیے جانے کے بارے میں سوال کیا، تم نے نصب بتوں اور مورتیوں کے بارے میں سوال کیا، سن لو اس کا جواب یہ ہے کہ رجسن، یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، غلاظت ہے، اور من عمل الشیطان، یہ شیطان کی کرتوت ہے، شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوہ، ان چیزوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو، دنیا میں بھی تمہاری کامیابی ہو، آخرت میں بھی تمہاری کامیابی ہو. اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر شراب سے متعلق بے شمار باتیں ارشاد فرمائی کہ ہر نشہ آور چیز، کل مسکرن، جس چیز سے بھی نشہ آ جائے، چاہے وہ پینے کی قبیل سے ہو، چاہے وہ کھانے کی قبیل سے ہو. اب میں یہاں رک کر آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے علاقے کے اندر، اور میں ذرا اور آگے بڑھ کر کہتا ہوں ہمارے شہر کے اندر، بہت سارے نوجوان ایسی چیزوں کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کے استعمال کرنے سے نشہ آتا ہے. ایک تو شراب ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کو منہ لگا کر پیے گا اور تو پینے کے بعد بدبو آئے گی. تو اس لیے اب شراب کو تو لوگ نہیں پی رہے ہیں، لیکن شراب کے بجائے ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جن سے آدمی کو نشہ آتا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اس معاملے میں خاص طور پر نوجوان طبقہ مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے، جو ہماری آئندہ زمانے کے لیے سرمایہ ہیں. یہ نوجوان، بالخصوص اسکول کالج میں پڑھنے والے، جتنی کم عمر کے طلبہ ہیں، نوجوان ہیں، یہ ہمارے مستقبل میں قوم کے رہنما بننے والے ہیں. کوئی بہترین سیاسی قائد بنے گا، کوئی دین کا قائد بنے گا، کوئی کہیں کا. ہر اعتبار سے آئندہ یہی تو بڑے بن کر ہمارے سامنے آئیں گے. لیکن اگر ان کی پوزیشن اب سے خراب ہو گئی تو ان کے بارے میں آئندہ ہم کیسے اچھی امید رکھ سکتے ہیں؟ باقی باتیں آئندہ جمعہ عرض کی جائیں گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.